یہ جو میرے گرد نظر آ رہے ہیں یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی۔ جی ہاں، یہ زیتون ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے صرف 10% کھایا جاتا ہے، باقی 90% کا آئل یعنی زیتون کا تیل بنا لیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں زیتون کے تیل کو وائٹ گولڈ یعنی پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا، اور ماضی کے اندر یہ صرف کوکنگ کے لیے نہیں بلکہ پرفیوم کے طور پہ، صابن کے طور پہ، مذہبی رسومات میں، بلکہ قدیم زمانے میں تو مردوں کو نہلانے کے لیے، اور جب وہ مردوں کو قبر میں رکھتے تو زیتون کی شاخوں سے اس کو کور کیا کرتے تھے۔ دنیا میں جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے اس کا 90% جو ہے اس کا تیل بنا لیا جاتا ہے، صرف 10% ڈائریکٹ کنزیوم کیا جاتا ہے۔ 100 کلو زیتون سے 10 سے 13 لیٹر زیتون کا تیل نکلتا ہے، اور یہ زیتون کا تیل تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ اور موسٹ نیوٹریشس فوڈ سمجھا جاتا ہے، بہترین غذائیت سے بھرا ہوا کھانا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور زیتون کے کچھ فوائد ارشاد فرمائیے، اس کو کس انداز سے استعمال کیا جائے اور اسلام کے اندر اس پھل کی کیا اہمیت ہے؟ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ تو یوں زیتون کے بڑے فوائد ہیں، یہ تو ڈاکٹر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل دل کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے کہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچا تیل کھایا جائے، کچا تیل کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عرب دنیا میں تو دھوم سے کھایا جاتا ہے، وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو بعض ایسی غذا ہوتی ہے اس میں کچا تیل، یوں مطلب جس طرح ہمارے ہاں وہ چٹنی ڈالی جاتی ہے نا، اس طرح یہ تیل ڈالتے ہیں، زیتون کا تیل کچا کھا سکتے ہیں، آپ شوق سے کھائیں، کچھ بھی آپ ٹرائی کر لیں۔ یہ کچا تیل اس کے اپنے فوائد ہیں، اور یہ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے، نکالتا ہے۔